باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میں ہوں آپ کا خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق بنیادی بائبل اسٹڈی کے ساتھ۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام عرض ہے، گڈ آفٹرنون۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اپنی بنیادی بائبل اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی بائبل اسٹڈی کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ خدا کے اس کلام کو مشتہر کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و کرام میں، دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ ہم خدا کے اس پاکستان میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا سکیں۔ آئیں ہم اپنی بنیادی بائبل اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھا ہوا ہے، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں تعلق کے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور اب تک ہم اس میں 15 نکات پر اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج ہم 16ویں نمبر سے آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم حکمت کی کتابوں اور مکاشفہ کی کتاب کے درمیان تعلق کو پہچان دینا، اور 17 نمبر پر بائبل کے لیے عمارت کے تشبیہ کا مؤثر ہونا، اور 18ویں نمبر پر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان تعلق استوار کرنے کے اثرات، اور 19ویں نمبر پر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان تضادات، اور 20ویں نمبر پر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان بظاہر تضادات کی تشریح کو اسٹڈی کریں گے۔ آج ہم جو ہمارا یہ عنوان ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں تعلق، اس چیپٹر کو مکمل اسٹڈی کر لیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ حکمت کی کتابوں اور مکاشفہ کی کتاب کے درمیان تعلق کو پہچان دینا۔ میرے عزیزو، کسی عمارت کی تعمیر کا آخری کام عمارت کے حصوں کے پاس جانا، انہیں نفیس اور خوبصورت بنانا ہے۔ یہ حتمی کام چمک دھمک، رنگ، مضبوطی اور پالش وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکمت کی کتابیں اور مکاشفہ کی کتاب پچھلی کتابوں سے گزرتی ہیں اور وہاں پر سکھائے گئے ایمان کو رنگ کرتی ہیں اور چمکاتی ہیں۔ وہ ایمانداروں کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ روزمرہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ان کا ایمان کیسے متحرک رہنا چاہیے۔ اسی لیے کتابوں کے اس جوڑے کو بائبل کا آخری آرائش کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بائبل کے لیے عمارت کے تشبیہ کا مؤثر ہونا۔ یہ 17واں نمبر ہے۔ میرے عزیزو، اس میں ہم عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کی کتابوں کی 4 جوڑوں میں درجہ بندی کر چکے ہیں، اور عمارت کے بڑے حصوں کے مطابق کتابوں کے ہر جوڑے کو بنیاد کے مرحلے سے لے کر خاتمے کے مرحلے تک نام دے چکے ہیں۔ ان ناموں کو درست قرار دینے کے لیے وجوہ بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ عام طور پر عمارت کی بنیاد پہلے رکھی جاتی ہے، پھر دیواریں اور چھت، اور آخر میں اختتامی مرحلہ ہوتا ہے۔ البتہ جس ترتیب سے ہم نے 4 جوڑوں کی درجہ بندی کی ہے، بائبل مقدس اسی ترتیب سے نہ لکھی گئی تھی۔ وہ کتابیں جن کو ہم نے بائبل مقدس کی بنیاد کہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ پہلے لکھی گئی ہوں اور ان کے بعد بائبل مقدس کی دیوار، یہاں تک کہ کتابوں کے کسی گروپ کی کوئی کتاب یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ کس ترتیب سے لکھی گئی تھیں۔ مثلا اشعیاء کی کتاب، جو نبوتی کتابوں میں
پہلی جگہ استوار ہے وہ اس گروپ میں لکھی جانے والی پہلی کتاب نہیں تھی، اور اسی طرح رومیو کے نام خط دراصل خطوط میں لکھا جانے والا پہلا خط نہیں تھا۔ ہم نے عمارت کی جو شبیہ لی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے ترتیب بیان کی جائے اور مطالعہ میں سہولت پیدا ہو۔ توریت اور اناجیل یقیناً سب سے زیادہ بنیادی ہیں، یعنی بائبل مقدس میں سب سے بنیادی دستاویزات۔ بائبل مقدس کو اس طرح کے ڈھانچے میں بیان کرنا بائبل مقدس کو ایک وحدت کے طور پر سمجھنے کا آسان طریقہ ہے۔ عمارت ایک روزمرہ کی شے ہے۔ جب کتابوں کو عمارت کی شبیہ کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے تو بائبل مقدس کے مجموعی مواد کو گرفت میں لینے کی یہ ایک مدد و سہولت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 18ویں نمبر پر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان تعلق استوار کرنے کے اثرات۔ میرے عزیزو، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان تعلق کی ہماری کوشش، جو چاہے ایمانی تعلق یا تشکیلی تعلق یعنی ڈھانچے کا تعلق پر مبنی تھا، نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اگرچہ بائبل مقدس بہت سے انسانی مصنفین کے ذریعے طویل عرصہ کے دوران اور مختلف حالات میں قلم بند کی گئی ایک ہی اکائی ہے، بائبل مقدس وحدت کو استوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عہد نامہ جدید تک رسائی حاصل کیے بغیر عہد نامہ عتیق کے پیغام پر گرفت پانا ناممکن ہے، اور اسی طرح عہد نامہ عتیق تک رسائی حاصل کیے بغیر عہد نامہ جدید کے پیغام کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ ان کے نتائج اور ہی گہرے ہیں۔ بائبل مقدس کا عقیدت مند یا قاری اپنے آپ کو اس کے ایک حصے تک محدود نہیں رکھ سکتا۔ وہ لوگ جن کی ثقافتی دنیا عہد نامہ عتیق کے دور کی طرح ہے، وہ عہد نامہ عتیق کی ہدایت کو حتمی قانون اور ضابطہ کے طور پر لینے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ بات عجیب سی محسوس ہوگی کہ کچھ لوگوں نے عہد نامہ جدید کی ہدایات کو بالائے طاق رکھ کر بائبل مقدس کے بزرگان کا نمونہ اپناتے ہوئے کثرت ازدواج اور طلاق کی حمایت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بنیاد پرست مسیحی فرقے عہد نامہ عتیق کے لیے اپنے ترجیحی انتخاب کے سلسلہ میں خوب جانے جاتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان ابھی تک کا رشتہ استوار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری دونوں عہد ناموں کے لیے متوازن جانچ پرکھ میں رہنمائی کرے۔ ابھی ہم 19ویں نمبر پر سٹڈی کرتے ہیں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان تضادات۔ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان رشتہ استوار کرنے اور ان کے درمیان وحدت کو ظاہر کرنے کے بعد ایک متجسس شخص ابھی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دونوں عہد ناموں کے درمیان تضادات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً عہد نامہ عتیق نے شوہروں کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اجازت دی تھی، ملاحظہ فرمائے تثنیہ شرح 24 باب پہلی آیت، جبکہ عہد نامہ جدید طلاق کی اجازت نہیں دیتا، ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 10 باب اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت۔ عہد نامہ عتیق کی کچھ اقسام کی خوراک کی فہرست پیش کرتا ہے جو رسوماتی طور پر ناپاک سمجھی جاتی تھیں، ملاحظہ فرمائیں احبار 11 باب پہلی آیت سے 38 آیت، جبکہ عہد نامہ جدید تمام قسم کی خوراک کو رسوماتی طور پر پاک قرار دیتا ہے، ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 7 باب 17 آیت سے 23 آیت۔ اس قسم کے مشاہدات اس تاثر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان دونوں عہد ناموں کے درمیان تضادات موجود ہیں اور اس طرح بائبل مقدس کی وحدت متاثر ہوتی ہے۔ تاریخ میں جس شخص نے عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان بڑا تضاد پایا
مارسون سن 85 سے 160 میم تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ عہد نامہ عتیق میں جو خدا بیان کیا گیا ہے وہ عہد نامہ جدید کے برخلاف شریعت اور غصے کا خدا ہے، جبکہ عہد نامہ جدید کا خدا محبت کا خدا ہے۔ مارسون عہد نامہ جدید کی ان کتابوں کی نشاندہی کرنے میں مزید آگے بڑھا جو محبت کے خدا کو پیش کرتی ہیں۔ وہ پولس کے 10 خطوط اور لوکا کی انجیل کا مختصر ترجمہ تھا۔ مارسون کے مطابق عہد نامہ جدید کی کتابوں کے لیے اس کا انتخاب مسیحی قانون کی کتابیں ہونا چاہیے۔ اسے انتہائی تنگ نقطہ نظر سمجھا گیا اور مارسون کو بدعتی قرار دیا گیا۔ نمبر 20 پہ ہم دیکھتے ہیں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے درمیان بظاہر تضادات کی تشریح۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ سچ ہے کہ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کی بیانات میں بظاہر تضادات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر لفظ بظاہر کو قصداً یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کھلے عام اور براہ راست کوئی تضادات موجود نہیں ہیں۔ آئیں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ خدا نے ایک طویل عرصے کے دوران اپنے آپ کو انسانوں پر بتدریج اور مرحلہ بمرحلہ ظاہر کیا۔ یہ مکاشفہ یسوع مسیح کی آمد تک عروج کو پہنچا۔ ملاحظہ فرمائیں عبرانیوں کے نام خط 1 باب اس کی پہلی آیت سے 14 آیت۔ اس بتدریج مکاشفہ کے عرصہ کے دوران لوگ اپنے ایمان میں بالغ ہوئے اور نئی نسل کے لوگوں نے اپنے سے پہلے کی نسلوں کے لوگوں سے چیزوں کو مختلف دیکھا۔ اس طرح عہد نامہ جدید خدا کے بارے میں لوگوں کی تفہیم کے حتمی مرحلہ کو پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے۔ وہ باتیں جو عہد نامہ عتیق میں برداشت کی جاتی تھیں وہ مزید عہد نامہ جدید میں قابل برداشت نہ تھی۔ ملاحظہ فرمائے مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت۔ عہد نامہ جدید اس کے برخلاف نہیں ہے جو عہد نامہ عتیق میں کہا گیا تھا، بلکہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تکمیل کرنا اور پہلے سے زیادہ مکاشفہ کی روشنی میں اسے بہتر کرتا ہے۔ اسی لیے اگر یسوع کی تعلیم اور جو موسیٰ نے سکھایا بظاہر اس کا تضاد لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع موسیٰ کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ وہ تو اس کی تعلیم کی تجدید کرتا ہے۔ ہمیں پہاڑ پر یسوع کی تبدیلی صورت کے منظر کو ان معنوں میں سمجھنا چاہیے۔ جب یسوع موسیٰ اور الیاس کے درمیان کھڑا تھا، آسمان کے ایک بادل سے آواز یہ کہتے ہوئے آئی، یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، اس کی سنو۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 2 آیت سے 8ویں آیت۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں میرے عزیزو ہم اسٹڈی کریں گے بائبل مقدس کے ادارے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، میرے اس بائبل اسٹڈی کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔